بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سورۃ النمل آیت 16 میں ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں۔ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت نہیں ہے، بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایان نشان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے، تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا آیت 12 میں فرمایا ہے، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات وہ تیار کرتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے، اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مساجد کے ماڈل یا اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھیں، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کر دیے، جو آپ کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی مطیع و فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 36 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں چاہتے آپ کو نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 81 میں فرمایا ہے، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی ہے اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی ہے۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کے تابع و فرمان بنا دیا۔ اب ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی تھی، اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا کام بھی سکھایا تھا۔ سورۃ سبا آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا ہوتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 30 تا 33 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، ہم نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تم ان کی پنڈلیوں اور گردنوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔
घोड़े 20,000 से जायद थे। घोड़ों के मुआयने में इनका रोज़मर्रा का जिक्र रह गया। तब इन्हें जिक्र इलाही का ख्याल आया। सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया। तो इन घोड़ों को धुड़ाया कि वो नज़रों से ओझल हो गए। फिर इन्हें दोबारा तलब किया और प्यार मोहब्बत से इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको फ़ैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरह अल-अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां इसमें चर गई थीं और उनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। हुआ यूं के दो आदमी हमसाए थे, इनमें झगड़ा हो गया। एक के पास खेत था, उसने उसमें फसल बोई हुई थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया करता था कि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया, तब बकरियां खेत में आकर चरने लगीं। फसल ख़राब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां ज़मीन वाले को दे दी जाएं और ज़मीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला ज़मीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीज़ें इनको लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा हासिल करता रहेगा। ये फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फ़ैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने इसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस मुबारका है, इसमें इसी किस्म का एक वाक़या बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ताला ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली औरत का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली औरत का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी उम्र वाली औरत के पास है, इसके हक में फ़ैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फ़ैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार उठाई और कहा, मैं इसके दो टुकड़े करके आधा आधा तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनना था कि बड़ी उम्र वाली औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी उम्र वाली औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है, जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसके हवाले कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाक़या कुरान में यूँ बयान हुआ है। सूरह अन-नमल आयत 17 और 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान के सामने इनके तमाम लश्कर इंसान, जिन्नात और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। इन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह अन-नमल आयत 19 में है, इसकी इस बात को सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े और दुआ करने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। आप अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मलका बल्कीस के साथ भी पेश आया। सूरह अन-नमल आयत 20-25 में है, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा। मैं इसे ज़िबा कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको इसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि इनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने इनके काम मुज़य्यन करके इन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है, बस वो हदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें।
جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت 27 اور 28 میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ان کو دے دے، پھر ان سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان تک ان کا پیغام پہنچا تو آپ اپنی درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی عقل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی ایمانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے ہوئے وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورۃ النمل آیت 42 اور 43 میں ہے، پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی ہے، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا کہ اس نے یہ تو نہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، اور نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ بالکل ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا، ہاں البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا
جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ سورۃ النمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بندی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام، یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو انہوں نے 3 دعائیں مانگیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرما لیں اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملیں گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہو۔ اللہ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے، اور موت ہر بشر کو پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الزمر آیت 30 میں ہے، بے شک خود آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں گرفتار تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا، اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا فرماتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے، تب آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے، وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دی۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔
اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے دیمک کیڑے کو جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں، غیب دان نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جسے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔